السلام علیکم لسنر، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی وقاص نے شیئر کی ہے میرے ساتھ۔ وقاص کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنے ایک دوست کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کا نام شیر خان تھا، اور شیر خان فیصل آباد جھنگ میں رہتے تھے۔ ان کو شکار کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور وہ اکثر شکار کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہ 5 دوست ایک دن شکار کے لیے نکلے، اور شکار کرنے کے لیے وہ جب جنگل میں پہنچے تو ان کو کافی دیر ہو چکی تھی۔ ان کو کوئی بھی ایسا شکار نہیں ملا تھا جو وہ چاہتے تھے۔ خیر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم جنگل کے اندر چلے جائیں، گھنے جنگل کے اندر جانی۔ تو وہ گھنے جنگل کے اندر جاتے گئے تو ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا، رات کا ٹائم تھا۔ اندر جاتے گئے تو ان کو اچانک سے محسوس ہوا کہ جیسے ان کے ارد گرد کہیں آگ لگی ہو، آگ کی خوشبو آ رہی ہو، لکڑیاں جل رہی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا اور آگے گئے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا گوشت کھا رہا ہے اور اس نے کیمپ لگایا ہوا ہے اور اس کے پاس لکڑیاں جل رہی ہیں۔ وہ کافی حیران ہوئے اور اس کے پاس چلے گئے اور یہ سوچنے لگے کہ اتنے گھنے جنگل کے بیچوں بیچ اس ٹائم پر کون شخص ہے جو کہ کسی چیز کا شکار کر رہا ہے اور ساتھ کھا بھی رہا ہے، اور وہ ہے بھی اکیلا، اس کو ڈر نہیں لگ رہا۔ خیر وہ اس کے پاس گئے، اس سے اسلام لینے کے بعد انہوں نے اس کا نام وغیرہ پوچھا تو وہ کوئی آرمی آفیسر تھا، اس نے یونیفارم بھی پہنا ہوا تھا۔ اس نے اپنا جو تعارف کروایا تھا وہ آج سے 40 سال پرانا تعارف تھا۔ ان کے ایک دوست نے یہ بتایا کہ یہ جو اپنا رینک بتا رہا ہے یہ تو 40 سال پرانا ہے اور یہ ابھی تک جوان ہے، معاملہ کچھ اور ہی لگتا ہے۔ وہ شخص جو کے پاس بیٹھا تھا وہ کافی جنونی ٹائپ لگ رہا تھا اور بار بار اپنے رینک کے قصیدے پڑھے جا رہا تھا، میں ایسا ہوں اور میرا یہ رینک ہے، جس پر شیر خان کے جو باقی دوست تھے انہوں نے شیر خان کو یہ اشارہ کیا کہ ادھر سے نکلنے کی کرو، یہ آدمی جنونی اور پاگل ٹائپ لگ رہا ہے۔ وہ لوگ ادھر سے نکل گئے، جلدی سے نکلے اور بڑے طریقے کے ساتھ اس سے اجازت طلب کی، اور وہاں سے جب نکل گئے تو ان کا جو شیر خان کا ایک دوست تھا وہ کافی نمازی ٹائپ شخص تھا۔ اس نے کہا کہ شکر کرو کہ ہم لوگ بچ گئے ہیں، یہ جنگل کے بیچوں بیچ اندر جو شخص بیٹھا ہے یہ کوئی انسان نہیں ہے، اور جو یہ اپنا رینک بتا رہا ہے یہ رینک تو 40 سال پرانا ہے اور یہ ابھی تک جوان ہے، ہو نہ ہو یہ کوئی جن ہے جو کہ آدھی رات کو جنگل کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور گوشت کھا رہا ہے۔ شکر کرو کہ ہم سب لوگ بچ گئے ہیں، آئندہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ شیر خان لوگ تب ادھر سے نکل گئے اور وہ بال بچ گئے۔ یہ وقاص کی کہانی تھی۔ تو لسنرز بالکل جنگل میں بیچوں بیچ جنگل کے اندر اس ٹائم یعنی رات کے ٹائم جنات ہوتے ہیں اور وہ اپنا واضح کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے شیر خان اور اس کے دوستوں کے اوپر اپنا واضح کیا کہ یہ یہاں سے چلے جائیں، ہمیں ڈسٹرب مت کریں، کیونکہ وہ ان کے شاید کھانے کا ٹائم ہو، وہاں پر وہ جو کچھ بھی ان کا ٹائم تھا وہ اس ٹائم پر وہ انسانوں کی مداخلت ادھر برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ دیٹس وائی انہوں نے اپنا واضح کیا اور ان کو نظر آ گئے، اگر یہ مزید اس سے بات کرتے تو شاید وہ ان کو نقصان دے دیتا۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ رامین نے شیئر کی ہے کراچی سے۔ رامین کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنے گھر کے کچھ خوفناک واقعات شیئر کروں گی جو کہ انتہائی خوفناک اور سچ پر مبنی ہے۔ ہم لوگ اپنے جس گھر میں رہتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے 2 گھر اور بھی ہیں جن کے دروازے ہمارے اسی گھر کے اندر سے کھلتے ہیں، کیونکہ ہمارا گھر پہلے بہت بڑا تھا اور ادھر ہمارے چاچو لوگ ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے دور مہنگائی کا ہوتا گیا تو سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، انہوں نے اپنے اپنے گھر بنا لیے اور ہم نے ان گھروں کو رینٹ آؤٹ کر دیا۔ ہمارے یہ گھر بہت مشکل سے رینٹ آؤٹ ہوئے، جو بھی اس میں آتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ آپ کے گھر یہ اسیب زدہ ہیں۔ ہم لوگ کافی حیران ہوتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر یہ اسیب زدہ ہیں تو آج تک ہمارے چاچو کو یا ہمیں کبھی بھی کچھ نہیں ہوا۔ شاید لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ 2 سے 3 کرایہ دار آئے اور وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم لوگوں کے گھر کے بیک سائیڈ والے صحن میں دوسرے گھر کا دروازہ کھلتا تھا، یعنی جو بالکل ہمارے گھر کے ساتھ تھا، اور اس گھر کے بیک سائیڈ والے صحن سے تیسرے گھر کا دروازہ کھلتا تھا۔ ایک دن ہم سارے بہن بھائی اکٹھے ہوئے تھے، میری ماما بھی تھی، ہم لوگ وہاں سے اپنے بیک سائیڈ والے صحن سے اپنے گھر کو چیک کرنے کے لیے گئے۔ شام کا ٹائم تھا، مغرب کی اذانیں آلموسٹ ہو رہی تھیں اور ختم ہونے والی تھیں۔ ہم لوگ جیسے ہی اپنے گھر کے اندر گئے تو
ہمیں عجیب سی پرسراریت محسوس ہوئی، لیکن اوورآل ہمیں ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارے وہ گھر اسیب زدہ ہیں۔ میرے بھائی جو کہ سیکنڈ ایئر کے اس کے ایگزام ہو رہے تھے، اس نے کہا اچھا ہوا ہے لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے، اب میں ادھر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھائی کیا کروں گا۔ مما نے کہا ٹھیک ہے، اب ہمیں کچھ عرصہ ان گھروں کو خالی رکھنا چاہیے۔ انہوں نے اس گھر کو اپنے یوز میں لے آئے وہ لوگ۔ کہتے ہیں کہ میرے جو بھائی تھے، رامین کہتی ہیں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ادھر پڑھا کرتے تھے۔ بھائی زیادہ تر اس گھر کے اوپر والے پورشن میں بیٹھا کرتے تھے۔ جب بھی اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ ہمیں کال کر دیتا تھا، اور ہم اپنی کام والی کے ہاتھ اس کے لیے چیزیں بھیج دیا کرتے تھے۔ ایک دن بھائی اپنے دوستوں کا ویٹ کر رہے تھے، تو بھائی کی مجھے کال آئی کہ مجھے چائے پینی ہے اور میرے دوستوں کے لیے بھی چائے بنوا دو۔ میں نے کام والی سے کہہ دیا کہ 6 کپ چائے کے بنا کر بھائی کو بھیج دینا، ان کے کچھ دوست بھی آ رہے ہیں۔ کام والی اپنا کام کرنے لگ گئی، تو بھائی کال کرنے کے آدھے گھنٹے کے بعد بھاگے بھاگے میرے پاس آئے اور یہ کہنے لگے کہ رامین جو ہے وہ مجھے چائے دے کر چلی گئی ہے، اور اس کے بعد تم نے رامین کو دوبارہ چائے بنا کر کیوں بھیج دیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، بالکل بھی نہیں بھائی، انہوں نے تو آپ کو 10-15 منٹ کے بعد چائے بنا کر دے دی تھی، تو اس کے بعد تو وہ اوپر نہیں گئی آپ کو چائے دینے کے لیے۔ بھائی کہنے لگے لو یہ تم کیسی بات کر رہی ہو؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رامین جو ہماری کام والی ہے وہ اوپر آئی ہے اور اس نے مجھے چائے بنا کر دی ہے، چائے لے کر آئی ہے، اور میں نے اسے جب چائے پکڑی ہے تو وہ کافی عجیب پریشان سی لگ رہی تھی، مجھے بڑی جلدی میں تھی، اور چائے بنا کر وہ دوسری چھت والی سائڈ پر چلی گئی ہے، یعنی جو ہمارا تیسرا گھر ہے اس کی چھت والی سائڈ پر چلی گئی ہے۔ میں اس کے پیچھے گیا ہوں لیکن وہ مجھے وہاں پر نظر نہیں آئی۔ میں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ گھر کا کام کرنے کے لیے گئی ہے، صفائی کرنے کے لیے گئی ہے، تو ہمیں یہ چائے نہیں چاہیے۔ تو وہ ہم لوگ کافی حیران ہوئے، بھائی کے ہاتھ میں باقاعدہ چائے کے بھرے ہوئے کپ تھے اور انہوں نے وہ لا کر ہمیں دیے۔ ہم لوگ جو کام والی تھی وہ تو میرے پاس تھی۔ بھائی اب کافی پریشان تھے کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے۔ خیر لیٹ گو کیا انہوں نے اس بات کو، اور وہ اپنے ان کے دوست آ گئے اور وہ سارے پڑھ رہے تھے، تبھی بیٹھ کر دوستوں نے ان کو بلا لیا۔ کچھ دن کے بعد بھائی کے جو دوست تھے وہ 2-3 دن سے ان کے پاس نہیں آ رہے تھے۔ ان کے جو دوست تھے ان کی طبیعت کافی خراب تھی، اور وہ یہ کہنے لگے کہ یار جو تمہارا گھر ہے وہ کافی بھاری لگتا ہے ہمیں، ہم اب ادھر نہیں آ کر پڑھا کریں گے، اگر پڑھنا ہے تو تم آ جاؤ ہمارے پاس۔ بھائی نے کہا اگر تم لوگ نہیں آتے تو نہ آؤ، تمہاری مرضی ہے، لیکن میں نہیں آؤں گا۔ بھائی اب اکیلے اوپر بیٹھ کر اسٹڈی کیا کرتے تھے۔ امی نے ان کو اس واقعے کے بعد بہت دفعہ منع کیا تھا کہ تم ایسے مت کیا کرو، اگر تمہیں پڑھنا بھی ہے تو تم نیچے والے پورشن میں پڑھا کرو، اوپر اگر خدا نہ خواستہ تمہارے ساتھ کوئی حادثہ بھی ہو جائے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگے گا۔ لیکن بھائی کسی کی بات نہیں سنتے تھے، اوپر بیٹھے پڑھ رہے تھے، تو اچانک سے وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ کام والی آئی ہے اور مجھے یہ کہنے لگی ہے کہ آپ کو نیچے بیگم صاحب بلا رہی ہیں۔ میں نے کہا تم چلو میں آتا ہوں، لیکن اس نے مجھے یہ ضد کر کے کہا کہ نہیں آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اور اب وہ مجھے جس طرف لے کر جا رہی تھی وہ میرے سامنے وہ جا رہی تھی تیسرے گھر والی چھت کے اوپر، جو کہ بالکل سنسان اور بالکل اندھیرے میں تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تو مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ ہماری کام والی کا نام الفت تھا۔ وہ اب بھائی کی بات کا جواب دیے بنا چلتی جا رہی تھی، اور بھائی کہتے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں بھی اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ مجھے دوسرے گھر کے اندر لے کر گئی ہے، اور جیسے ہی میں اس کے پیچھے دوسرے گھر کے صحن میں نیچے اترا ہوں، میں حیران تھا کہ میں اپنے قدموں کو روکنا چاہ رہا تھا لیکن میرے قدم رک نہیں رہے تھے۔ تو میں رکاؤں تو مجھے شاید میری امی کی دعائیں، اور آیت الکرسی میں پڑھنے لگا دل میں، اچانک سے میری زبان کے اوپر آیت الکرسی جب جاری ہو گئی تو میں نے دیکھا وہ عورت رک گئی ہے صحن کے درمیان اندھیرے میں۔ دوسرے گھر سے لائٹ جو روشنی آ رہی تھی اس کی روشنی سے ہی کچھ نظر آ رہا تھا صحن کے اندر۔ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی سٹارٹ کی تو وہ میری طرف پلٹی تو اس کا جو چہرہ تھا وہ اتنا بھیانک تھا، اور اس کے چہرے سے، اس کے منہ سے ایک خوفناک آواز نکلی، جو کہ ایک بلیوں کی لڑنے کی آوازیں ہوتی ہیں، وہ خوفناک اونچی آواز سے میرا دل دہل گیا، یعنی بھائی کا دل، اور بھائی کی ایک چیخ نکلی اور وہ نیچے گر گئے۔ کافی دیر جب ہم بھائی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اوپر گئے، کیونکہ بھائی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے اور نہ فون اٹینڈ کر رہے تھے،
ہم بھائی کے پیچھے گئے تو بھائی اوپر بھی نہیں تھے، ہم اس کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ خوش قسمتی ہماری یہ تھی کہ بھائی کا موبائل ان کے پاس تھا، انہوں نے اپنی پاکٹ میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے دوبارہ کال کی تو مجھے فون کی آواز آ رہی تھی، لیکن کافی دور سے آ رہی تھی۔ میں، میری امی، میرے چھوٹے بھائی، میرے ابو، ہم لوگ اب اسی آواز کے تعاقب میں چلتے چلتے پرانے تیسرے گھر کی چھت تک پہنچ گئے۔ میں کال مسلسل کر رہی تھی۔ اب جب ہم تیسرے گھر کی چھت پر آئے تو وہ کال کی آواز زیادہ واضح ہونے لگی۔ ہم لوگ جب چلتے چلتے سیڑھیوں تک گئے تو بھائی سیڑھیوں کے درمیان میں بے ہوش ہوئے پڑے تھے، گرے پڑے تھے۔ سیکنڈ لاسٹ سیڑھی پر بھائی گرے پڑے تھے۔ رامین کہتی ہیں ہم نے بڑی مشکل سے بھائی کو اٹھایا، اور نیچے والے دروازوں کو تو ہم نے لاک کیا ہوا تھا جو کہ ہماری گھر کی طرف جاتے تھے۔ ہم نے ان کو بڑی مشکل سے اٹھایا اور اٹھا کر لے گئے۔ اس کو جب ہوش آئی تو اس نے یہ سارا واقعہ ہمیں بتایا، اور وہ اس قدر ڈرا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ بھیانک چہرہ اور وہ بھیانک بولنے کی آواز، جیسے بلیاں وہ کہتے ہیں آپس میں لڑتی ہیں، اس طرح کی وہ بھیانک خوفناک آواز تھی جو کہ برداشت سے باہر تھی۔ مجھے یوں لگا تھا کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں بڑی مشکل سے، مجھے نہیں یاد میں کیسے گرا ہوں نیچے، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے بعد مجھے زندگی میں ہوش آنی ہے کہ نہیں آنی۔ اس کی خوفناک چیخ کی آواز مجھے یہی ظاہر کروا رہی تھی کہ جیسے اب میں زندہ نہیں رہوں گا، لیکن میں خوش قسمتی سے بچ گیا۔ رامین کہتی ہیں آج تک ہمارے وہ گھر دونوں خالی ہیں۔ ہمیں یقین آ گیا کہ ان گھروں کے اندر واقعی عذاب ہے جو کہ وہاں کے رہنے والوں کو تنگ کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک عورت کا بسیرا تھا جو کہ انتہائی خوفناک تھی۔ ہمارے باقی جو کرایہ دار تھے انہوں نے بتایا تھا کہ اس کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں، اس کے پاؤں انتہائی خوفناک ہوتے ہیں، اور وہ عورت سامنے آتی ہے، اس کا چہرہ بھی بہت وحشت ناک ہے۔ ہمیں ہمارے پہلے جو جنہوں نے گھر رینٹ پر لیا انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ہی ہم لوگ آ کر سوئے ہیں روم کے اندر، رات ہوئی ہے تو باہر سے بلی کی خوفناک بولنے کی آوازیں آتی تھیں۔ ہم تو وہ خوفناک آوازیں سن کر ہی آپ کے گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ماجرا کچھ اور ہے۔ یہ کہانی تھی رامین کی جو کہ انہوں نے کراچی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ رامین اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور میرا نیو ہارر چینل جو کہ ہارر ناول آفیشیل کے نیم سے، آپ سب نے اس کو سپورٹ کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ 1000 سبسکرائبر کا ٹارگٹ آپ سب لوگوں نے پورا کرنا ہے۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں اور ان کی عزت اور احترام کریں، سب بزرگوں کا عزت اور احترام کریں، باوضو رہیں، اور قرآن پاک، نماز و درود شریف کو زندگی کا حصہ بنا لیں۔ تو آئی ہوپ انشاءاللہ کامیابیاں ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گی۔ اسی کے ساتھ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔